تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد بلند کر صلوات۔ آج اردو میں پڑھوں سندھی میں اردو میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں ایک بابرکت رات کی آمد ہے، اور اس بابرکت رات میں ایک ایسے مولود کی آمد ہے جس کے وجود اطہر سے اس کائنات کو وجود حاصل ہے۔ آج کی رات میں گزارش کروں گا کہ آپ اور ہم مل کے اپنے اپنے مرحومین کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، ان کے بلندی درجات کے لیے ایک خلوص کے ساتھ بلند تر صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الأصغرية والغيبة الإلهية اللهم صل عليهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون۔ ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ خداوند متعال نے اس کائنات میں جو چیزیں بھیجیں وہ چیزیں کبھی ختم ہو جاتی ہیں، کبھی باقی رہ جاتی ہیں، اور ان چیزوں کی بقا ایک چیز میں چھپی رہتی ہے کہ جب اس کا کوئی مالک ہو تو وہ چیز باقی رہتی ہے۔ آپ دیکھیں زمانے میں کتنا بڑا بنگلو بنا ہوا ہو، بڑی عمارتیں بنی ہوئی ہوں، اور وہ جب ختم ہونے لگیں، مسمار ہونے لگیں، کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ کیوں مسمار ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، آپ یہی جواب دیں گے کہ اس کا کوئی مالک نہیں، کوئی اس کا ولی وارث نہیں۔ تبھی اس کی اس بقا سے اختتام کی طرف زندگی چل رہی ہے۔ زمین بہت ہی پیاری ہے، زمین سرسبز اور شاداب ہو سکتی ہے، مگر بنجر بنی پڑی ہے، تو آپ کہیں گے کیوں بنجر ہے؟ کہیں گے اس کا کوئی ولی وارث نہیں۔ یعنی وارث کا ہونا اس کی بقا کی ضمانت ہوتا ہے۔ سب پہلے ایک آپ کی خدمت میں گزارش کروں، جو پیچھے بیٹھے اگر زحمت نہ سمجھے آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کے لیے آسانی ہوگی۔ ایک محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھتے ہوئے
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ یعنی وارث کا ہونا، ولی کا ہونا اس چیز کی بقا کی ضمانت ہوتی ہے۔ توجہ میری طرف کیجیے گا، اگر کوئی وارث نہ ہو، کسی چیز کا مالک نہ ہو، وہ چیز جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن میں کچھ چیزوں کی وراثت کا ذکر ہوا ہے، اور یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، مگر وقت کے حساب سے میں جلدی آپ کی زحمات کو ختم کروں گا۔ قرآن میں کئی چیزوں کی وراثت کا ذکر ہوا ہے، جس طرح ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب، اس قرآن کا وارث ہم نے بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا ہو۔ توجہ کیجیے گا، لہن آیت بتا رہی ہے کہ قرآن کا بھی وارث ہے، تبھی یہ قرآن قیامت تک باقی رہے گی۔ جسے بات سمجھ میں آ رہی ہو وہ تھوڑا تھوڑا سر ہی ہلا دے، یہ 10-8 کلو کا وہ میرے لیے کافی رہے گا۔ اگر زبان سے آپ نہ بول سکیں پھر بھی میرے لیے مسئلہ نہیں۔ قرآن کی بقا اس میں ہے کہ خدا نے اس کا وارث چن لیا۔ ثم اورثنا الکتاب، کتاب کہ ہم نے قرآن کا وارث بنایا ہے، اور یہی لہن ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں آیت پڑھی، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا۔ علماء نے کہا ہے ذکر سے مراد تورات ہے، یعنی تورات میں یہ بات لکھنے کے بعد ہم نے ذکر میں لکھنے کے بعد زبور میں بھی یہ لکھ دیا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اس زمین کے وارث اپنے بندوں کو چنیں گے، جو اس زمین کے وارث ہوں گے، اس زمین پہ عدل پھیلائیں گے، اس زمین کے مالک ہوں گے۔ توجہ کیجیے گا، یعنی یہ زمین اگر باقی ہے تو اس کا وارث باقی ہے، اور وارث وہ ہوگا جسے خدا نے چنا ہوگا۔ ایک دوسری آیت سورہ مومنون کی 11 نمبر آیت ہے، جس میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے، اولئک، جس طرح اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہ اولئک کا اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ زمین پہ جنہیں ہم نے وارث بنایا تھا، وہی وارث جنہیں ہم نے بنایا تھا جنت کے بھی وارث ہوں گے۔ توجہ کیجیے گا یا علی، یہ مجمل بیان تھا۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، وہ جو زمین پہ اللہ نے وارث بنائے تھے وہی قیامت کے دن فردوس جنت کے وارث ہوں گے۔ اور اس زمین پہ فقط ہمیں ایک ہی نعرہ نظر آتا ہے، وہ ہے علی وارث۔ جانتے آپ علی وارث؟ یہ علی وارث کا جو نعرہ ہم لگاتے ہیں، لکھتے ہیں، یہ کوئی اپنے عقیدے کے حساب سے نہیں ہے، یہ عقیدہ ہم نے قرآن سے لیا ہے، اور علی کو وارث ہمارا خدا نے بنایا ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 11۔ اس آیت میں آپ دیکھیں خداوند متعال کسی اشخاص کے لیے فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں وارث بنایا ہے، اور وہ جنت کے بھی وارث ہوں گے۔ دنیا میں جو ہم علی وارث اہل بیت علیہ السلام کو اپنا وارث کہتے ہیں، یہ قرآن کی روح کے حساب سے، قرآن کی روح ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام تمہارے وارث ہیں۔ اور یہ زمانے میں یہ اہل بیت کی برتری، یہ جملے کا سمجھنا آپ کے اوپر ہے، میں فقط اس کی ادائیگی کروں گا کہ علی اتنا بڑا وارث ہے خدا کا بنایا ہوا کہ زمانے نے جب اس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہا تو جہاں پہ علی وارث لکھا جاتا ہے وہاں پہ اللہ وارث لکھا گیا۔ یعنی کسی بندے میں بھی یہ جرت نہیں تھی کہ علی کا مقابلہ کر سکے۔ یعنی کسی بندے میں یہ صلاحیت ہی نہیں، یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ علی وارث کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو وہاں پہ اللہ وارث کہو۔ در حالانکہ علی کو وارث بنانے والا وہ رب ذوالجلال ہے۔ اولئک کی جو آیت سورہ مومنون کی کہ خدا نے انہیں وارث بنایا ہے، جنت کے بھی وارث وہ ہیں، جنت کے سید اور سردار وہ ہیں۔
اور یہ وارث ہیں، تبھی میں نے جیسے کہا تھا وارث کی وجہ سے ورثے کی بقا ہوتی ہے، وارث کی مالکی کی وجہ سے یہ کسی کے ذہن میں نہ رہے اور کہ یہ ہم عزاداری کرتے ہیں، روڑی میں اتنی بڑی زیارات بنا لیے، ہم عزاداری کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم ولایت کی حفاظت، توجہ میری طرف، ہم ولایت کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم خرچ کر رہے ہیں عزاداری پہ، تبھی یہ عزاداری باقی ہے۔ یہ غلط سوچ ہے۔ ہم نے عزاداری کی حفاظت نہیں کی، عزاداری نے ہماری حفاظت کی ہے۔ ہم نے ولایت کی حفاظت نہیں کی، ولایت نے ہماری حفاظت کی ہے۔ اور یہ میرے جملے نہیں ہیں، شیخ مفید علیہ الرحمہ کو جب توقیع مبارک میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف لکھتے ہیں، اس میں ایک جملہ مولا نے یہی فرمایا، فرماتے ہیں انا غیر مہملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، کہ ہم نے تمہارا حال کبھی نہیں چھوڑا تمہیں تمہارے حال پہ، ولا ناسین لذکرکم، تمہارا ذکر ہم ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، یعنی ہماری نظر کرم تمہارے اوپر ہے۔ ولولا ذالک، اگر اس طرح نہ ہوتا، لنزل بکم البلاء، اگر ہماری نظر کرم نہ ہوتی تم بلاؤں میں گھر جاتے، تم بلاؤں میں گھر جاتے۔ اور آگے والا جملہ وَأَحْتَمَكُمُ الْأَعْدَاءَ، احتم حتم، کچل دینا، مسل دینا، حتم سے جو آتا ہے، اگر ہم تمہارا ذکر نہ کرتے، ہماری نظر کرم تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تمہارے دشمن کب کا تمہیں کچل چکے ہوتے۔ پورے زمانے میں دیکھ لیں کہ آج عالم اسلام میں تشیع کا علم ایران نے اٹھایا ہوا ہے۔ اس اعتبار سے میں ایران کی بات نہیں کر رہا کہ ایران ہے، میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ تشیع کا چہرہ اسلام میں ایران نے بیان کیا ہے، اور اس کے دشمن کتنے آپ خود جانتے ہیں۔ مگر یہ ایران اس وقت بھی اس روئے زمین پہ تشیع کا روشن چہرہ سرخرو کر کے آگے بڑھ رہا ہے، یہ اس وجہ سے کہ اہل بیت علیہ السلام اور خصوصاً امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی نظر کرم موجود ہے۔ اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر ہم تمہارا ذکر نہ کریں، ہم تمہارے حال کی رعایت نہ کریں، دشمن کچل چکا ہوتا تمہیں۔ مگر میں امام، جیسے اگر آپ یاد ہو کہ امام معصوم کے اوپر جیسے فرض امام نے ہماری بقا کی، ان کی یہ جملہ این السبب المتصل بین الارض والسماء، امام مہدی علیہ السلام کے لیے کہ وہ کہاں پہ ہے جس کے وجود اطہر کی وجہ سے یہ زمین اور آسمان اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ اور بہی رزق الورا وَبِيُمْنِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، پوری کائنات میں رزق جسے ملتا ہو وہ ملتا رہے، اور یہ رزق اگر ملتا ہے تو امام وقت کے، امام حجت کے سبب سے۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَا، کائنات کو رزق امام، یہ جملہ آپ نفی سے سمجھ لیجئے گا، یہ جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں اس وجہ سے چل رہی ہیں کہ امام وقت کی سانسیں چل رہی ہیں۔ اگر امام وقت کی وہ اطہر انفاس، نفس، سانس نہ ہو، کوئی مخلوق اس قابل نہیں کہ وہ سانس لے سکے۔ یہ امام کے وجود کی برکات ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام ایک ایسا موضوع ہے جس پہ جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے۔ نور میکس میں جہاں پہ ہم اپنی ایم فل کی جو تحقیقات ہوتی ہیں، تھیسز وہ اپلوڈ کرتے، وہاں پہ ایک پورا باب بنا ہوا ہے، چیپٹر ہے جس میں 2000 عناوین ٹائٹلز پہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بارے میں مقالے، آرٹیکل لکھے گئے ہیں، موجود ہے نور میکس میں۔ یعنی 2000 مقالے امام کے مختلف شؤونات پہ۔ امام علیہ السلام کا جس طرح ننیحال وہ کہاں سے ہے، بہت سارے مومنی اس میں تحقیق کی جائے۔ امام کا ننیحال اگر دیکھا جائے یعنی یورپ سے ملتا ہے، حضرت شمعون کی اولاد میں سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں وہ، حضرت نرجس خاتون وہاں سے آئی ہیں۔
یہ پوری ایک یعنی مجلس ہے، آپ سمجھ لیں کانفرنس دی جا سکتی ہے امام علیہ السلام کے ننیحال کے حساب سے کہ حضرت عیسیٰ اور شمون کے حکم سے حضرت نرجس آتی ہے، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی زوجہ بنتی ہے، جن کو امام ہادی النقی لے کے آتے ہیں اپنے غلام کے ذریعے سے۔ یہ ایک خود موضوع ہے۔ پھر امام علیہ السلام کی ظاہری طور پہ آمد، جسے ہم کہتے ہیں مولا کی ولادت، یہ ایک لفظ عجیب سا زمانے میں ہو گیا ہے کہ آپ ولادت نہ بولیں، نعوذ باللہ اہل بیت علیہ السلام کی توہین ہو جاتی ہے۔ سمجھے یہ بات؟ کئی روایات جو کلام معصوم، زبان معصوم سے نکلی ہیں، ان میں لفظ ولادت ہی آیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ اس مادی دنیا میں ہیں، ہم اس غلاظت والی دنیا میں ہیں، ہم لفظ ولادت کو وہی سمجھتے ہیں جو ہمارے ہاں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ در حالانکہ ائمہ علیہ السلام کی ولادت اطہر ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کی ڈیپ میں جانے سے منع کیا گیا ہے۔ وہ ہماری طرح نہیں آتے، کیونکہ ہم اپنے حساب سے سوچتے ہیں کہ جس طرح بچہ آتا ہے تو وہ بھی اس طرح بالکل نہیں۔ خود یہ چیپٹر امام مہدی علیہ السلام کے لیے کہ ان کی آمد کی رات تک کسی کو علم بھی نہیں تھا کہ جناب نرجس خاتون کے پاس امام مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں۔ عجیب یعنی۔ اور ہر معصوم کی ولادت کے بعد یہ جملہ ملتا ہے کہ جب بھی امام معصوم کی حجت خدا کی ولادت ہوئی، سب سے پہلے وہ اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے اور گواہی دیتا ہے۔ خود جناب سیدہ کے لیے عجیب جملہ ہے کہ بیوی کی جب آمد ہوئی ہے، سجدے میں سر رکھ کے کہتی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا اللہ کے رسول ہیں، واشہد ان بالی علی ولی اللہ، اور میں گواہی دیتی ہوں میرے ہونے والا شوہر علی اللہ کا ولی ہے۔ نہیں اس طرح نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری قوت سے نعرہ حیدری۔ یہ یعنی کیا؟ یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہماری ولادت تمہاری ولادت کی طرح نہیں ہے، ہماری آمد تمہاری آمد کی طرح نہیں ہے۔ اپنا ذہن مشوش نہ کرو، جتنا سمجھنا چاہو گے اتنا ہی گر جاؤ گے۔ یہ آل محمد علیہ السلام ہے، خدا کے کمالات کے حامل ہیں، تو یہ کبھی مقایسہ نہ کیا جائے کہ جس طرح ہم مرتے ہیں وہ بھی اسی طرح مرتے ہیں۔ ان موضوعات میں پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ آل محمد علیہ السلام، یعنی کبھی ہوتا میں 13 رجب کو بی بی کے وہ 2 خطبے پڑھتا جو سیدہ فاطمہ بنت اسد نے ایک مولا کی آمد سے پہلے پڑھا ہے اور ایک مولا کی آمد کے بعد پڑھا ہے، اور کسی بڑی کتاب میں بھی نہیں۔ معانی الاخبار شیخ صدوق سے میں پڑھوں گا، اس میں دیکھیں کون سے لفظ سیدہ نے استعمال کیے۔ بی بی اگر مولا علی کو اپنا بیٹا اور مولود اور ولادت کا لفظ استعمال کرے تو وہ فضائل، عرفان اگر مولا کے لیے ولادت کا لفظ کرے تو میں مقصر ہو گیا۔ یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے۔ کیوں ہم مقایسہ کرتے ہیں اہل بیت کو اپنے ساتھ؟ یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں۔ ہاں آپ ان کے لیے ادب کے ساتھ جو جملے بولیں، مگر اہل بیت کے شؤونات ذاتی میں ان کی ذاتیات میں جانا غلط ہے۔ پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی ان کی روایت میں ابھی بیان نہیں کر سکتا۔ تو معصوم علیہ السلام کی، مولا علیہ السلام، مہدی علیہ السلام کے کئی ٹاپک ہیں جس میں بات کی جا سکتی ہے، یعنی واقعاً میں مشوش ہوں کہ کیا پڑھوں۔ امام کی آمد کے حساب سے، آمد کے بعد ان کی جس طرح ظاہری طور پہ غیبت، کئی فوجیں اور جاسوس تھے کہ امام کو ڈھونڈے، مگر امام کا ظاہری پہلا ظہور تب ہوا جب اپنے بابا کا جنازہ پڑھانے آئے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کہاں امام۔ جعفر کا ہاتھ بھی پکڑ کے کہا پیچھے ہو جائیں، میں امام وقت ہوں، میں اپنے باپ کا جنازہ پڑھوں گا۔ اس کے بعد پھر غیبت صغریٰ، پھر غیبت کبریٰ، پھر یہ موضوعات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کبھی آپ ہمیں حکم کریں یا کسی اور عالم دین کو ان موضوعات پہ بات کی جائے۔ غیبت کے فوائد کیا ہیں،
امام علیہ السلام غیبت میں جو گئے ہیں تو ان کی طول عمر کا راز کیا ہے؟ اتنے 1100 اور کچھ سال ہو چکے ہیں امام غیبت میں، کیا یہ ممکن ہے کہ نہیں؟ پھر امام علیہ السلام کی جب ظہور ہوگا تو ظہور کے حساب سے کون سے علامتیں ہیں؟ آپ کی خدمت میں ایک کتاب عرض کرتا ہوں، بہت نفیس کتاب ہے، نوائب الدہور فی علائم ظہور، آیت اللہ سید میر جہانی طباطبائی کی، ان کی سیدہ کے اوپر ایک کتاب ہے، عجیب کتاب ہے، جنت العاصمہ۔ یہ بہت ایک محقق اور سید زادے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کا قرب رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس کتاب میں مولا کے ظہور کے لیے آیات کو اکٹھا کیا، پھر روایات، پھر اس کی تبویب کی ہے کہ رسول اللہ نے کون سی احادیث فرمائی، کون سی احادیث میں کون سی علامتیں فرمائیں، پھر مولا علی اس طرح آتے جاتے ہر ماہ۔ اس کے بعد وہ آتے ہیں کہ دوسرے دینوں میں، ادیان میں مولا کی علامات کیا ہیں، مولا کو کس نام سے پکارا جاتا ہے، مولا کے ظہور کی علامتیں کون سی بیان ہوئی ہیں۔ پھر منجمان ستارے شناسان نے کتابیں لکھی ہیں کہ اگر یہ نشانی آ گئی تو اس کے بعد یہ بڑا واقعہ ہو جائے گا، ان سب چیزوں کو جمع کیا، کوئی 2000 کے قریب علامات ذکر کی گئی ہیں۔ تو اسی طرح امام علیہ السلام کی ظہور کے بعد کے حالات، ظہور میں رجعت ہوگی، بہت سارے جوانوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ رجعت کیا ہے۔ 2 عقیدے ہیں، ایک ہے رجعت، دوسرا عقیدت البدع۔ یہ ایسے عقیدے ہیں جس کے لیے امام نے فرمایا اگر ہمارے شیعہ کو اجمالی طور پہ ان عقیدوں کا علم نہ ہو ہمارا شیعہ ہی نہیں۔ رجعت یعنی پلٹنا۔ امام علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کے ساتھ کون کون ہوگا، ان کے کون سے اصحاب ہیں؟ یہ 313 جو آپ سنتے ہیں مولا کے اصحاب ہوں گے۔ پھر ہمارے اوپر یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام تب تک نہیں آئیں گے جب تک مولا کے 313 اصحاب نہ آ جائے۔ کہتے بھائی تمہارے یہاں باتیں سنتے ہوں گے صحیح کہ بھائی اتنے سارے مجتہد نجف اور قم میں ہیں، یہ پھر کیا مولا کے شیعہ نہیں ہیں؟ یہ 313 کا عدد پورا نہیں ہو رہا، پھر بھی آپ امام ظہور نہیں کر رہے، یہ بات کیا ہے؟ بھئی علامات کے حساب سے میں آخر میں بیان کروں گا یہ 313 عدد کا رمز اور راز کیا ہے۔ تو امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے کیا کچھ کیا جائے، منتظرین جو امام کے حکم کے منتظر ہیں، امام کے ظہور کے منتظر ہیں، ان کی کارکردگی کس طرح ہونی چاہیے، وہ کون سے منتظر حقیقی ہیں؟ کیونکہ انتظار کی 3 قسمیں ہیں، ایک انتظار عوامانہ، اس پہ تفصیل ہے، ایک عامیانہ انتظار، دوسرا عالمانہ انتظار، تیسرا عاشقانہ انتظار۔ جب تک ہم عوامانہ انتظار میں رہیں گے یعنی امام آئیں گے تو سب کچھ خود ہی خود ٹھیک ہو جائے گا۔ اکثر ہم یہی سوچتے ہیں کہ جو کچھ فساد چل رہا ہے، جو کچھ ہمارے اوپر ہر قوم ظلم کر رہی ہے، جو کچھ مشکلات ہیں اس زمانے میں، امام آئیں گے تو سبھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ عوامانہ انتظار ہے۔ ہم نے حدیثیں نہیں پڑھی، حدیث معصوم میں فرماتے ہیں جب تک تمہارا خون اور مٹی نہ مل جائے، تمہارے اس سے پیشانی سے پسینہ نہ نکلے، تم ظہور کے لیے اتنا کام کرو تب تک یہ ظہور نہیں ہوگا۔ مگر ہم کیونکہ معجزے کے انتظار میں ہوتے ہیں، خرگوش والی نیند میں پڑے رہتے ہیں، ہمیں کچھ کرنا نہیں ہوتا، فقط یہ ہے کہ ہم نعرہ لگا کے جنت لے کے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، امام معصوم کی یہ جو میں نے توقی پڑھی تھی کہ مولا فرماتے ہم تمہارے ذکر سے غافل نہیں، ہم تمہیں یاد کرتے رہتے ہیں۔ اگر تم ہمیں یاد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عمل اور پرہیزگاری کے ذریعے سے ہمیں یاد کرو۔ ہم تمہیں یاد کر رہے ہیں، یہی عشق کا، محبت کا ہے کہ یہ ارتباط یک طرفہ نہ ہو۔ امام معصوم ہر روز ہمارے اعمال پہ نگاہ رکھتے ہیں، ہم امام کو کتنا بلاتے ہیں۔ یہ موضوعات ہیں، ان پہ آپ دیکھیں۔ پھر اس طرح امام جب آئیں گے تو یہ سیاسی طور پہ جو گلوبل چل رہا ہے مسائل، یہ کس طرح حل ہوگا؟ یہودی کیا کریں گے،
عیسائی کیا کریں گے، امریکہ کیا کرے گا، اسرائیل کیا کرے گا، ان موضوعات پہ امام آئیں گے تو کیا ان سے بڑا کوئی ہائیڈروجن بم سے کوئی بڑا بم لے کے آئیں گے؟ ایٹم بم تو پرانا ہو چکا ہے، اس سے بڑا ہائیڈروجن بم آ چکا ہے. پھر اگر ہوگا تو پھر کس طرح امام کیا لائیں گے؟ آپ جوانوں کی خدمت میں آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، آفتاب عدالت کتاب آغا ابراہیم امینی کی ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. اس میں یہ جدید سائنس کے حساب سے بحث کی گئی ہے کہ امام اگر آتے ہیں تو ان کے پاس کیا ہوگا، کہ یہ میزائل اگر چلنا چاہے تو میزائل امریکہ یا کسی کے پاس کتنا بھی بڑا ہو وہ چلے گا تو ہوا سے نا، اور اس ہوا کا مالک امام مہدی علیہ السلام ہے. یہ حقائق ہے، ان پہ ہمیں اسی طرح رجعت کے موضوع پہ جو ہماری عقیدوں کی ضرورت ہے، ان موضوعات پہ ہمیں کام کرنا چاہیے کہ امام معصوم علیہ السلام کے اصحاب میں سے شامل ہونے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے. یہ حقیقت ہے اصحاب امام مہدی میں وہی شرائط ہوں گی جو اصحاب امام حسین میں تھی. توجہ کیجئے گا، ایک لطیف بات کہنا چاہتا ہوں، آپس میں بات کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کے لشکر میں اصحاب تھے، اور لا عالم و اصحابا خیرا من اصحابی. امام حسین فرماتے ہیں کہ مجھے کسی اپنے نانا نہ بابا علی کے صحابیوں سے کوئی ایسے اصحاب معلوم ہیں، مجھے علم نہیں جو میرے اصحاب سے زیادہ بہتر ہوں. میرے اصحاب سب سے زیادہ افضل ہیں. خطابتی جملہ، نانا اپنے صحابیوں کو بلاتے رہے کہ واپس آ جاؤ، میں چراغ بجھا کے کہتا ہوں چلے جاؤ، پھر بھی کوئی جاتا نہیں. امام علیہ اب یہ اصحاب امام حسین علیہ السلام میں کون سا سرخاب کا پر لگا تھا؟ توجہ کیجئے گا آخری بندے تک. لشکر حسین میں شامل ہونے کے لیے کیا اسلام لانا شرط تھا کہ انسان مسلمان ہو پھر حسینی لشکر میں آ سکتا ہے؟ بالکل نہیں. آپ کہیں گے عبداللہ ابن وہب کلبی عیسائی نصرانی المذہب، مگر لشکر میں شامل ہوا، بعد میں کلمہ پڑھا، مگر لشکر میں آنے تک یہ اسلام شرط. پھر آپ کہیں کہ کیا ولایت شرط تھی کہ شیعہ ہو، جسے ہم بمعنی خاص میں کہیں کہ شیعہ ہوگا تو پھر لشکر حسین میں جائے گا، اصحاب امام حسین میں؟ یہ بھی شرط نہیں. زہیر بن قین عثمانی المذہب ہے، یعنی آج کے دور کا اہل سنت سے، مگر وہ بھی شامل ہوا، اور ایسا شامل ہوا کہ مولا نے کہا کہ کیا تم میرے اوپر جان فدا کرو گے؟ مفہومی ترجمہ بتا رہا ہوں کہ کہا اگر مجھے مار دیا جائے آپ کے عشق میں، پھر زندہ کیا جائے، پھر خاک کیا جائے، جلا دیا جائے، 1000 مرتبہ یہ عمل ہو، جب بھی اٹھوں گا میرے الفاظ میں لبیک یا حسین کی صدا دوں گا. یعنی زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. توجہ کیجئے گا، نہ اسلام شرط تھا نہ ولایت شرط تھی. شرط کیا تھی؟ شرط تھی جو امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے وہ مولا علی علیہ السلام نے جنگ صفین سے جب پلٹ رہے تو ابن عباس کو لے کے کربلا کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ہا ہونا محل عشاق، یہاں عاشقوں کا میلہ لگے گا، یہاں عاشقوں کا میلہ لگے گا، یہاں عاشق جمع ہوں گے. عشق شرط ہے حسین کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے، عشق شرط ہے. اور عشق عجیب چیز ہے، وہ مفہوم ظاہراً غالب کا ہی شعر ہے کہ جب کسی کو عشق لگ جائے تو وہ دوسرے کام کا بندہ رہتا ہی نہیں. حقیقت ہے عشق شرط ہے لشکر مہدی میں آنے کے لیے، اور ایسا عشق کے حسین کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے. اور پھر یہ آپ جو سمجھتے ہیں کہ آغا خواجہ اجمیری نے یہ جملہ کہا تھا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین. حسین دین ہے،
یہ خواجہ اجمیری سے پہلے ابو الفضل العباس فرما کے گئے تھے، جب ان کا دایاں بازو اور شانہ قطع ہوا تو فرما ان قطعتم یمینی فواللہ انی احامی عن دینی، بھلے تم میرا بازو قطع کر دو، میں اپنے دین حسین کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ یعنی دین ہے حسین عشق کی زبان میں۔ عشق، اب یہ عشق ہے کیا؟ اور آپ جانتے ہیں کچھ احادیث میں عشق کے لیے روایات ملتی ہیں۔ عشق اشقتن سے نکلا ہوا ہے، توجہ کیجئے گا جو عاشق مزاج بیٹھے ہوں، عشق اشقتن سے نکلا ہوا ہے۔ اشقتن ایک ایسی جڑی بوٹی کو کہا جاتا ہے، یا جسے ہم کہیں کہ سندھی میں کہتے ہیں ول، جسے کوئی جڑ نہیں ہوتی اور درختوں پہ جب وہ چڑھ جاتی ہے تو انہیں کھوکھلا کر دیتی ہے، اپنا پانی اپنا کھانا ان سے لیتی ہے۔ یہ اشقتن اسے عربی میں کہا جاتا ہے، سندھی میں جسے بے پاڑی ول کہا جاتا ہے۔ اشقتن یعنی وہ چیز جب کسی کے ساتھ چپک جائے تو اپنا وجود اس میں ظاہر کرتی ہے، اگلے کا وجود ختم کر دیتی ہے۔ یہ ہے عشق۔ یہی عشق ہے کہ انسان کو فقط ہر جگہ حسین نظر آئے، چاہے کسی بھی عمر میں ہو، عمر کی کوئی قید نہیں، بچہ ہو تب بھی حسینی ہو، بڑا ہو تب۔ یہی صفات ہیں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے، کہ انسان کو اندر سے عاشق مزاج ہونا چاہیے، اور عاشق مزاج ہی منصف مزاج ہوتا ہے، اور وہی عدل کر سکتا ہے۔ انسان عشق کرے تو ایسے بندوں کے ساتھ، اور یہ عشق ہے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اس راہ پہ ہمیں گامزن کر سکتا ہے کہ ہم محمد و آل محمد کے اگر عشق میں گرفتار، اور واقعاً حقیقی طور پہ ہمیں سب چیزوں سے نکلنا پڑے گا، اور یہ حقیقت فقط ایک مجازی عشق کی بات کر کے میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ لیلا مجنون کا آپ نے قصہ بڑا سنا ہوگا، آپ کو علم ہے کہ نہیں، مگر یہ ہے کہ لیلا رنگ کے حساب سے بہت کالی تھی، ظاہری طور پہ بڑی کالی تھی، دونوں کے خاندانی مسائل تھے، عرب تھے۔ تو مجنو جب اس سے ملنے گیا تو لیلا نے کہا کہ میرے رشتہ دار آ رہے ہیں، تم میرے جبے میں چھپ جاؤ۔ وہ چھپ گیا۔ پھر کچھ وقت ہوا، جب اس کے رشتہ دار چلے گئے، وہ جبے سے نکلا، اس نے کہا کچھ دیکھا؟ کہا اندھا گیا تھا، اندھا واپس آیا۔ میرا اے لیلا تیرے وجود جسم کے ساتھ عشق نہیں، مجھے تیرے کمال کے ساتھ عشق ہے۔ اور آخر عشق ایسا تھا، عجیب روایات میں نے اس تاریخی حساب سے پڑھا ہے کہ آخری عمر میں مجنون اندھا ہو گیا تھا، اس کی وصال نہیں ہوا، شادی نہ کر پایا لیلا سے۔ لیلا مر گئی، اسے جا کے دفنا کے آئے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ مجنون اس کے گاؤں میں جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ میری لیلا کہاں ہے؟ کہا وہ تو مر گئی۔ کہا کہاں دفنایا ہے؟ کہا ہم نہیں بتائیں گے، قبالی تعصب کی وجہ سے۔ کہا ٹھیک ہے، پھر صاحب قبر کی خوشبو بتائے گی کہ وہ کہاں پہ دفن ہے۔ ربیع الابرار میں ظاہراً سید نعمت اللہ جزائری کے اس میں نے کتاب زہر الربیع معذرت کے ساتھ میں نے اس میں پڑھا کہ مجنون روتا روتا قبرستان میں آیا، اور قبر کی مٹی سونگھ کے، اندھا جو تھا، سونگھ کے کہتا تھا کہ مجھے لیلا خود بلائے گی کہ وہ کہاں پہ دفن ہو۔ پھر جا کے لیلا کی قبر پہ پہنچا۔ یہ آپ کو مجازی عشق کی بتا رہا ہوں۔ اگر یہی مجازی عشق حقیقی میں تبدیل ہو جائے تو انسان کو شہ پر لگ جاتے ہیں، وہ پرواز کرنے لگتا ہے، وہ اصحاب حسین اور اصحاب امام مہدی میں شمار ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو یہ موضوعات ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اصحاب میں شامل ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں۔ شرط یہی ہے کہ عشق کرو مہدی کے ساتھ، اور یہ مہدی اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ عشق کیا جائے۔ تو امام علیہ السلام کے کئی موضوعات پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ پھر اصحاب کے حساب سے جو میں نے کہا، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام بس ظاہری حساب سے 40 منٹ ہو چکے ہیں بات کرنے کے لیے، اور آغا صاحب پہنچے کہ نہیں پہنچ چکے؟
اور ناصر صاحب ابھی تک نہیں آئے، چلے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے موضوعات کے حساب سے اگر ہم بات کرنا چاہیں تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امام علیہ السلام کی دوسرے انبیاء کے ساتھ شباہتیں کیا ہیں۔ یہ کلی موضوعات آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، اور یہ باتیں ساری روایت کے حساب سے بیان کر رہا ہوں۔ عزیزان، یہ آل محمد علیہ السلام نے حتیٰ کسی دوسرے معصوم کے لیے اتنی روایات بیان نہیں کی جتنی امام مہدی علیہ السلام کے لیے بیان ہوئی۔ ان کی ایک ایک چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ ان کی ظاہری شمائل کس طرح تھے، وہ جب آئیں گے تشریف لے کے کہ ان کی عمر مبارک کتنی ہوگی، وہ کتنے جوان ہوں گے، ان کے لشکر میں کون کون شامل ہوگا، وہ مولا پہلا کام کون سا کریں گے۔ اور جملہ آپ کے حوالے کر دوں کہ یہ حقیقت ہے، یہاں پہ اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہو جس طرح کسان جانتے ہیں یا آپ بھی جانتے ہوں گے کہ جو چیز زمین میں بوئی جاتی ہے جب وہ بڑی ہو تو آپ اسی کو ہی کاٹتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گندم کا دانہ آپ نے بویا، جب یہ گندم کا دانہ بڑا ہوتا ہے کیا دیتا ہے؟ گندم ہی دیتا ہے۔ یعنی جو ابتدائے خلقت میں آپ نے زمین میں رکھا، اپنے کمال پہ جب پہنچے گی وہی چیز تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ امام مہدی علیہ السلام کا کمال ہے کہ یہ امامت کا جو پودا ہے، جو بیج ہے، وہ امام ہمیں پہلے امام کیا وجود اطہر کہاں سے ملا؟ کعبے سے۔ امام اول کہاں سے ہمیں ملے؟ کعبے سے۔ امام آخری بھی ہمیں کعبے سے ہی ملیں گے، امام آخری بھی کعبے سے ملیں گے، اور وہاں پہ امام 5 ندائیں دیں گے۔ الا یا اہل العالم انا صمصام المنتقم، اے اہل عالم جان لو میں انتقام لینے والی اللہ کی تلوار ہوں۔ پھر 3 سدائیں مولا حسین کی نسبت سے دیں گے کہ زمانے والوں جان لو ان جدی الحسین قتل عطشانہ، جان لو میرا جد حسین امام حسین دادا وہ پیاسا شہید کیا گیا، میں اس کا انتقام لینے والا خدا کی طرف سے منتقم بن کے آیا ہوں۔ جہاں سے پہلا امام ملا وہیں سے ہمیں آخری امام مل رہا ہے۔ یہ قاعدہ ہے نیچر کا، یہ قاعدہ ہے خداوند متعال کا۔ اب امام علیہ السلام کے فضائل کون سے ہیں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل عجیب طور پہ بیان ہوئے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فضائل کا وہ بحر ہے جہاں پہ ولیوں کے فضائل کی انتہا ہو جاتی ہے۔ ظاہری طور پہ حضرت شعیب نے یہ جملہ فرمایا، مگر یہ جملہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے جو آیت آپ سب سے زیادہ معروف اور مشہور سنتے حضرت شعیب نے فرمائی تھی کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ بقیہ کسے کہا جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کوئی چیز لینے گئے ایک جوہری کے پاس، آپ کوئی ہیرا لینے گئے جوہری کے پاس، آپ نے کہا مجھے کوئی اچھا سا ہیرا دکھائے، اس نے ایک ہیرا آپ کو دکھایا، کہا اس سے بہتر دکھاؤ، اس نے دوسرا دکھایا، اس نے تیسرا کہا نہیں سب سے ہائی کلاس والا دکھاؤ، تو وہ ایک بڑا ہی مخمل میں لے کے آیا، کہا یہ میرے پاس یہی باقی ہے، یہی ہے جو آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ انبیاء حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک میں نے اپنی خلتیں دی، میں نے اپنے ابراہیم خلیل بنائے، میں نے اپنے کلیم بنائے، میں نے صفوت اللہ آدم بنایا، حضرت نوح کو بنایا، ان تمام انبیاء کے بعد اولیاء کا سلسلہ رکھا، ان اولیاء میں سب سے آخر میں مہدی کو میں نے اپنا بقیہ قرار دیا ہے کہ مہدی سے زیادہ بڑھ کر مجھ اللہ کے خزانے میں کوئی موتی ہے ہی نہیں۔ بقیت اللہ، اللہ کا بقیہ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، یا علی۔ توجہ کریں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ اللہ کا بقیہ ہے۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بھی فضائل بیان ہوئے ان فضائل کا اجتماع جمع ہونا امام مہدی کے پاس ہے۔ میں اگر کہوں
تو یہ اشتباہ نہیں ہوگا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء علیہم السلام، اولیاء علیہم السلام، معصومین کے فضائل کا کمال اور معراج ہے امام مہدی۔ اور عجیب روایات، یہ خود پھر میں بتا رہا ہوں جبکہ امام معصوم نے امام مہدی کے لیے کیا فرمایا۔ امام صادق کا عجیب جملہ ملتا ہے، اگر اس کی حقیقت کو ہم سمجھ لیں ایک معراج ہو جائے گی، ایک خوشی ہوتی ہے کہ میں کس امام کی امت میں سے ہوں۔ امام صادق فرماتے ہیں لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی۔ مولا سے پوچھا گیا کہ مولا امام مہدی علیہ السلام کیا آ چکے ہیں؟ فرمایا نہیں، وہ کچھ سالوں کے بعد لے کے اس دنیا میں حاضر ہوں گے، میری اولاد میں سے ہوں گے۔ اور فرماتے لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر آج میں صادق امام مہدی کو پا لیتا تو پوری عمر امام مہدی کی خدمت میں گزار دیتا۔ عجیب جملہ امام مہدی کے لیے کہ لو ادرکتہ لختمتہ ایام حیاتی، پوری زندگی امام مہدی کی خدمت کے لیے کوشاں رہتا۔ یہ تمنا ہے تمہارے اور ہمارے امام صادق کی، تو وہ مہدی کتنا عظیم ہوگا، وہ مہدی کتنا با کمال ہوگا کہ جس کی خدمت کے لیے امام فرما رہے ہیں۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام فضائل کا وہ مجموعہ ہے، اگر میں کہوں جہاں پہ آپ یعنی عجیب جملہ ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ جو کچھ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے رہے، معجزات دکھاتے رہے، کمال ولایت دکھاتے رہے، توجہ کیجئے گا، وہ ساری ولایت اجمال ہے، اس کی تفصیل امام مہدی ہے۔ یعنی مولا علی علیہ السلام کے کمالات جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب امام مہدی کے نسبت اسے کمپیئر کیا جائے تو وہ اجمال ہے، ایک نقطہ ہے، ایک دائرہ ہے، وہ امام مہدی علیہ السلام کے فضائل۔ جملے تبدیل کر دوں، مولا علی علیہ السلام کے کتنے بھی فضائل ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام کی نسبت سے اگر دیکھا جائے تو وہ قطرہ ہے، امام مہدی ایک دریا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام بقیہ ہے تمام، جس طرح آپ کو جملہ جس طرح میں نے مفاخرے میں شاید پڑھا تھا یا نہیں، یہ اس سبب بنتا ہے کہ آخر میں جو آیا ہے نا وہ تمام پہلے آنے والوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ جس طرح مولا علی علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام بیٹھے تھے اور بات ہوئی کہ بابا آپ مجھ سے افضل ہیں یا میں آپ سے افضل ہوں۔ توجہ کیجئے گا، بات کو سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ بابا آپ مجھ سے افضل ہیں۔ مولا علی نے کہا کہ حسین، تفصیلی 3 صفحات پہ مشتمل یہ مفاخرہ ہے کہ حسین تم میرے ساتھ کمپیئر کر رہے ہو اپنے فضائل؟ کہا ہاں بابا آپ اپنے فضائل پڑھیں پھر میں اپنے فضائل پڑھوں گا۔ مولا علی علیہ السلام نے 3 صفحات پہ اپنے فضائل پڑھے کہ میں علی وہ ہوں، میں علی وہ ہوں، میں علی وہ ہوں، سارے پڑھ لیے۔ اس کے بعد باری آتی ہے مولا حسین کی، مولا حسین کو کہتے ہاں حسین اپنے فضائل بیان کرو۔ مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں، توجہ چاہیے تمام عزاداران کی۔ کہا بابا آپ نے جو اتنے فضائل پڑھے مجھے بتائیں ان فضائل کا وارث کون ہے، جسے بات سمجھ میں آئی ہو۔ ان فضائل کا وارث کون ہے؟ کہا حسین تو ہے۔ کہا بابا یہ سارے فضائل میرے ہوئے؟ کہاں بیٹا تیرے ہوئے۔ کہا بابا اب میرے فضائل سنے، جیسا بابا مجھ حسین کو ملا آپ کو نہیں ملا، جیسا دادا حسین کو ملا آپ کو نہیں ملا، جیسا نانا حسین کو ملا آپ کو نہیں ملا۔ بسم اللہ، تشریف لے کے بسم اللہ، آ جائے اس طرف، یا توجہ کیجئے گا۔ مجھے حوصلہ ہو گیا کہ مجھے اعمال بھی نہیں کرانے پڑیں گے۔ میں سمجھ رہا تھا جشن کے بعد اعمال بھی میں ہی کراؤں گا، آپ آ گئے، آپ کے آنے کے برکت سے انشاءاللہ ایک آس بن گئی ہے۔ توجہ، یہ مفاخرہ یعنی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تمام اولیاء کے فضائل کے ماحصل ہیں، نتیجہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ زیادہ زحمت نہیں دوں گا کیونکہ میں نے جیسے کہا تھا نہ مجھ میں ترنم ہے، نہ ہر ہے، گر ہے، نہیں اس طرح دوسرے ہنر ہے، فقط میں اپنی بات سلیس سا کرتا ہوں۔ تو امام مہدی مجموعے فضائل اولیاء و انبیاء ہیں۔
اور اسی وجہ سے دو نسبتوں کے ساتھ میں اپنی مثال دوں گا، زحمت تمام کروں گا۔ آپ کہیں گے یہ کس طرح ہو گیا کہ مولا علی علیہ السلام کے فضائل سے بڑھ کے مولا مہدی کے پاس فضائل ہیں؟ بھئی آپ دیکھیں مولا علی کی فضیلت کیا پڑھی جاتی ہے کہ ان کا آنا کعبے میں ہوا۔ مولا مہدی علیہ السلام کے دادا علی کا آنا کعبے میں ہوا، یہ فضیلت ہے۔ ٹھہر جائیے، میں نے کہا تھا کہ یہ مجموعہ اور ماحصل ہے فضائل علی کا۔ علی اسے کہتے ہیں جو بے نفس نفیس کعبے میں آئے۔ حدیث میں پڑھ رہا ہوں، سمجھنا آپ کے مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان لقائمنا کنزن فی زہر الکعبہ لا من ذہب ولا من فضۃ ولکن رجال من قوم موسیٰ و اصحاب الکہف و یوشع بن نون و مالک الاشتر و سلمان الفارسی و ابا ذر غفاری۔ امام صادق فرماتے ہیں ہمارے مہدی کا ایک خزانہ کعبے میں ہے، لا من ذہب ولا من فضۃ، جو نہ چاندی کا ہے نہ سونے کا ہے، ولیکن رجال، وہ مرد ہوں گے جو حضرت موسیٰ کی قوم سے ہوں گے۔ یہ جو میں نے سوال کہا تھا کہ کہتے ہیں اتنے سارے مجتہدین موجود ہیں پھر بھی امام کے 313 صحابی بننے کے قابل نہیں، بھئی بات کو سمجھو، 313 جو اصحاب ہوں گے وہ آج کے نہیں ہوں گے، وہ پہلے ہی آ چکے ہیں، ان کی رجعت ہوگی، پلٹنا ہوگا۔ اور وہ کہاں سے ہوگا؟ امام صادق فرماتے ہیں ہمارے بیٹے مہدی کا ایک خزانہ کعبے کے اندر ہے جو نہ سونے کا ہے نہ چاندی کا ہے، بلکہ وہ مرد ہیں جو حضرت موسیٰ کی قوم سے ہوں گے، اصحاب کہف ہوں گے، اس میں مالک اشتر بھی ہوگا، اس میں سلمان محمدی بھی ہوگا، جس میں ابو ذر بھی ہوگا، اس میں اصحاب کربلا بھی ہوں گے، سب کا سپہ سالار ابو الفضل العباس ہوگا۔ جملہ آپ کے حوالے، مل کے ہاتھ بلند کر کے۔ علی اسے کہا جاتا ہے جو بنفس نفیس کعبے میں آئے، اور مہدی وہ ہے جو اپنے لشکر کو کعبے سے نکالتا ہے۔ مہدی وہ ہے، حیدری مہدی وہ ہے جو اپنے لشکر کو کعبے سے نکالتا ہے۔ زیادہ تشریح میں نہیں جاؤں گا، آغا صاحب آ چکے۔ مولا علی کی فضیلت یہ ہے کہ جنگ احد میں جب ان کی تلوار ٹوٹی، ایک ٹوٹی دوسری ٹوٹی، پھر کبھی تفصیل سے بتاؤں گا، پھر انہوں نے کھجور کے درخت کے ٹہنیاں لی اور اس سے دشمن پہ وار کرتے رہے۔ یہ ادا خلوص کی اتنی پسند آئی، اللہ نے آسمان سے ذوالفقار نازل کی، جسے جبرائیل لے کے آتے ہیں اور کہتا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ علی کی فضیلت ہے کہ اس کے لیے آسمان سے تلوار نازل ہوئی۔ میرے مہدی کی فضیلت یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں وَنَزَلَتْ سیوف اصحاب القائم من السماء وعلی کل سیف اسم الرجل و ابی ہے۔ امام مہدی کے ہر صحابی کی تلوار آسمان سے نازل ہوگی، لشکر کے ہر صحابی کی تلوار آسمان سے نازل ہوگی، فقط تلوار نہیں، وعلی کل سیف اسم الرجل و ابی ہے، ہر تلوار پہ اس کا نام اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوگا۔ توجہ، آخری الزامات دے رہا ہوں، یعنی تلوار پہ صاحب شمشیر کا نام اور اس کے باپ کا نام ہوگا۔ باپ کا نام کیوں؟ یہ خدا کی ایک قدرت ہے، اور کئی روایات ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ روایت میں کہ یدعى الناس یوم القیامت باسم امہاتہم، قیامت کے دن یدعى الناس، جب اللہ پکارے گا یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ جب انسانوں کو پکارے گا باسم امہاتہم، ان کی ماں کے نام کے ذریعے سے، کہ فلانا عورت کے بیٹے آگے آؤ، الا شیعت علی ابن ابی طالب۔ یہ سوال کہ اس تلوار پہ اس صاحب شمشیر اس کے باپ کا نام کیوں ہے؟ بھئی اسی طرح قیامت کے دن اللہ تمام مخلوقات کو اس کی ماں کے نام سے پکارے گا، سوائے علی کے شیعہ کو اس کے باپ کے نام سے پکاریں گے۔
فرماتے ہیں سترم من اللہ، اللہ پردہ رکھ رہا ہے کہ کسی کے باپ کے نام سے پکارا جائے وہ اس کا بیٹا ہو نہ ہو، اللہ پردہ رکھ رہا ہے۔ یہ پردہ اللہ شیعوں پہ نہیں رکھتا، کیونکہ شیعوں کی مائیں کبھی خیانت نہیں کرتی، شیعوں کی مائیں کبھی خیانت نہیں کرتی، اللہ ان کو باپ کے نام سے بلائے گا۔ یہ امام مہدی علیہ السلام کہ اصحاب کی یہ فضائل ہیں، فرشتوں کے حساب سے ایک علی کی خدمت میکائیل، جبرائیل، اسرافیل کرتے، ہزاروں فرشتے جو کربلا میں بھی ہوں گے وہ لشکر امام حسین کے اصحاب کی خدمت میں لگے ہوں گے۔ تفصیلات میں نہیں جاتا، دو تک یہ میں نے بیان کر دی۔ اب جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور وہ ناچار جنگ کرنی پڑے گی، تو ڈاکٹر پیام اعظمی نے کیا جنگ کا ماحول لکھا ہے، میں اپنی بات کو اشعار کے ساتھ ملانے کے لیے کچھ مسدس پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام مہدی جب آئیں گے تو ہوگا کیا، ماحول کیا ہوگا، تو وہ آواز دیتے ہیں کہ اٹھے گا شور صف کارزار سے بھاگو، آخر تک اٹھے گا شور صف کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، صدا کسی کی نبی کے مزار سے بھاگو، کوئی صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو، حیدر جزاکم اللہ۔ جنگ کا ماحول، اٹھے گا شور صف کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو، قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا، پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا، علی کی تیگ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو، علی کی تیگ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو، جگہ حرم میں نہیں سوئے شام بھاگ چلو، اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام بھاگ چلو، جو بھاگنا ہی ہے اپنا کام تو بھاگ چلو، جو بھاگنا ہی ہے اپنا کام بھاگ چلو، کہ اما نہیں کہیں کارزار ہستی میں، کہ کچھاڑ چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں۔ آخری مسدس، علی کے اس بیٹے کی جنگ اس طرح ہوگی، علی کہیں گے نجف سے مرحبا بیٹا، توجہ کے ساتھ، علی کہیں گے نجف سے مرحبا بیٹا، نکال دے دل حیدر سے تمنا بیٹا۔ میں نے کہا تھا علی اجمال ہے، مہدی تفصیل ہے، علی کہیں گے نجف سے مرحبا بیٹا، نکال دے دل حیدر سے تمنا بیٹا، بچے نہ آج کوئی بانی جفا بیٹا، تیرے نثار تیرے جنگ کے فدا بیٹا، میں حد صبر میں تھا، کارزار تیری ہے، ملی مجھے دی مگر ذوالفقار تیری ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔